अस्सलाम वालेकुम। मेरी तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि बरेलवी हजरात आजकल खास तौर पर मुफ्ती राशिद साहब और कोकम नरानी साहब भरे मजमे में बैठ बैठ के अवाम में गुमराहियां फैला रहे हैं। वो ये फैला रहे हैं कि जी औलिया कराम यानी जो नेक बंदे या जो भी इनके बुजुर्ग वगैरह हैं, उनसे मदद मांगना तो हदीस से साबित है। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको अली भाई की वो डिटेल वीडियो दिखाऊंगा और साथ में एक एक रेफरेंस पेश करूंगा आपको कि ये जो भी हदीसें पेश करते हैं वो ना उसूल मुहद्दिसीन पर तो पक्की ज़ईफ है और उसको इजमा भी खारिज करता है। मैं आज आपको ये प्रूव करके जाऊंगा और आप मुझे कमेंट में बता दें कि पहले अली भाई की वीडियो चला करें और बाद में हम रेफरेंसेस पेश किया करें कि पहले रेफरेंसेस वगैरह पेश कर दिया करें और बाद में वीडियो चला करें। खैर, आज हम पहले रेफरेंसेस पेश कर देंगे। मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में A to Z डिटेल्स लिख दी है इस चीज की कि इन हदीसों का किस किस मुहद्दिसीन ने ज़ईफ का है और हमारा इजमा इसके बारे में क्या कहता है वो तो मैं आपको मुंह जुबानी बता दूंगा। और मेरे भाइयों, सिलसिला ज़ईफिया जो है शेख अलबानी साहब की बुक, उसमें के भी मैंने हवाले डाले हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादा अरबी में, तो मैं आपको गूगल से ट्रांसलेट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर कुछ में गलती हुई तो आप जाके खुद बुक से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रांसलेटर जो है वो गलती कोई ना कोई कर देते हैं। बहरहाल मैं हवाले लगा दूंगा। तो वीडियो की जानी चलते हैं नाजरीन, हम रेफरेंसेस की जानी चलते हैं। खास तौर पे मुफ्ती राशिद साहब के लिए रेफरेंसेस हैं। आजकल उनको शेख अलबानी वैसे भी बहुत याद आ रहे हैं, हमने कहा उनको थोड़ी याद और बढ़ा दें उनके मामले में। तो ये कुछ हदीसें लेके आते हैं। जैसे एक हदीस लेके आते हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी की सवारी जंगल बियाबान में छूट जाए तो इस शख्स को यूं पुकारना चाहिए, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी सवारी को पकड़ा दो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी सवारी को पकड़ा दो, क्योंकि अल्लाह ताला के बहुत से बंदे फरिश्ते जमीन में होते हैं, वो तुम्हें तुम्हारी सवारी पकड़ा देंगे। इसकी जो भाइयों सनद है ना, वो निहायत सख्त तरीन ज़ईफ है। इसमें मरूफ बिन हसान जो है वो गैर मरूफ है, वो मजहूल रावी है। इमाम अबू हातिम ने इसे मजहूल करार दिया है। इमाम इब्न अदी रहमतुल्लाह ने कहा है कि ये मुनकरीन हदीस है। आप देख लें इन लोगों का फिरका कहाँ खड़ा है। इसके अलावा इसमें जो कतादा बिन दामा है वो मुदल्लिस और अन से रवायत करें, समा की तसरीह नहीं मिल सकी। इसी के बारे में हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इस सनद में जो इब्ने बरैदा है और सैयदना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान जो है वो इनकता है, जो पूरी सनद है वो मुनकते है। मेरे भाइयों, फिर ये लोग कुछ फकी देने की कोशिश करते हैं कि वो जी हाफिज हावी रहमतुल्लाह कहते हैं इसकी सनद तो ज़ईफ है, लेकिन हाफिज नबी रहमतुल्लाह का कहना है कि उन्होंने और इनके बाद अकाबर ने इसका तजर्बा किया है। अब मुफ्ती साहब आपके लिए फकी आ रही है यहाँ पर, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा शेख अलबानी से आजकल प्यार हो रहा है। इसके ताकुब में शेख अलबानी रहमतुल्लाह लिखते हैं, इबादत तजर्बों से अखज नहीं की जा सकती, खुसूसन ऐसी इबादत जो किसी गैबी अमर के बारे में हो, जैसा कि ये हदीस है, लिहाजा तजर्बे की बुनियाद पर इसको सही करार देना जायज नहीं। ये कैसे मुमकिन है जबकि बाज लोगों ने इससे मुसीबतों के वक्त मुर्दों से मदद मांगने पर भी इस्तेदलाल किया है। ये खालिस्तन शिरक है, अल्लाह महफूज फरमाए। अच्छा मेरे भाइयों, दूसरी भी एक और रवायत ले आते हैं, वो जी के अबान बिन साले बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी का जानवर या ऊंट सहरा में भाग जाए और वो दिखाई ना दे पा रहा हो तो इस शख्स को कहना चाहिए, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। यूं इसकी मदद की जाएगी। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में यह हदीस मौजूद है, मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में लगा दी मेरी से। मेरे भाई, जो इसकी सनद है वो भी सख्त तरीन ज़ईफ है। इसमें मोहम्मद बिन इसाक जो है वो मुदल्लिस और अन से रवायत कर रहे हैं, समा की तसरीह हमें आज तक नहीं मिल सकी। इसके बारे में आगे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी हवाले दिए हुए कि इबान बिन साले ताबीन में से हैं और वो डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत कर रहे हैं, इसलिए ये रवायत ज़ईफ है। इसी तरह मेरे भाई एक और हदीस लेकर आते हैं कि उतबा बिन गज़वान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को कोई चीज गुम हो जाए या तुम में से किसी को मदद चाहिए हो और वो ऐसी जगह में हो जहां इसका कोई मददगार ना हो, तो इसे ये कहना चाहिए, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। यकीनन अल्लाह ताला के ऐसे बंदे हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते और ये तजर्बा शुदा बात है। ये अल-मुजमुल कबीर तबरानी में मौजूद है। अच्छा मेरे भाइयों, इसकी भी जो सनद है वो सख्त तरीन ज़ईफ है। और इब्ने हाफिज आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यकीनन ज़ैद बिन अली ने उतबा का ज़माना ही नहीं पाया। अच्छा, हाफिज मनावी रहमतुल्लाह लिखते हैं इसकी जो सनद है वो मुनक़ते है। नाज़रीन, आप लोगों ने ये 2-3 हदीसें देखी, इन पक्की पक्की हदीसें ज़ईफ हैं। इनमें जो वो कुछ रावी हैं वो मुनकरीन हदीस हैं, सारों का समात ही नहीं साबित हुई, इन पर इनका फिरका खड़ा है। और उसके अलावा फिर एक और ये हदीस ले आते हैं, वो जी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब मेरे भाइयों, ये जरा आप गौर से सुनना कि जमीन में हफाजत वाले फरिश्तों के अलावा भी अल्लाह ताला के कुछ फरिश्ते होते हैं जो दरख्तों के गिरने वाले पत्तों को लिखते हैं। जब तुम में से किसी को वीराने में चलते हुए पाँव में मोच आ जाए तो वो कहे, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। मेरे भाइयों, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जिक्र है कि अगर कोई कहते हैं ना इस रवायत को हसन करार दिया और मैंने अमल करने करना है, तो इसमें पहली बात है फरिश्तों से मदद मांगने का जिक्र है। मुफ्ती साहब, आप ये हदीसें पेश करते हैं इस तरह की, आप हमें जवाब दें कि आज पूरी उम्मत का इजमा है
کہ کوئی بھی فرشتوں سے مدد نہیں مانگتا. کیا شیعہ حضرات، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کوئی بھی فرشتوں سے مدد مانگتا ہے؟ اجماع امت پر یہ حدیث خارج ہے. کوئی بھی جا کے فرشتوں سے مدد نہیں مانگتا. اور اگر کسی کو پھر بھی ہونا کہ نہیں یار بھاڑ میں گیا جمعہ، میں نے تو اس پر عمل کرنا ہے، تو ٹھیک ہے وہ جائے. جب وہ کسی سرحا میں جائے، کسی ورانے میں جائے، تو اس کو کوئی مصیبت پیش ہو تو پکارے فرشتوں کو، ضرور پکارے. ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ کوئی بھی بندہ فرشتے کو غیب میں مدد کے لیے نہیں پکارے گا، اور اس سے صرف غیب کا مراد ہے. اور جہاں تک رہی ہماری بات، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی روایت حسن ہے، تو بھائی ہم تو اس روایت پر عمل نہیں کریں گے اس کی، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو روایت آئی ہے یہ قرآن سے ٹکرا رہی تھی، بخاری مسلم سے ٹکرا رہی تھی، اور ہمارے پاس اس سے بھی بہتر روایت موجود تھی. اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے کہ کوئی بھی آج فرشتوں سے مدد نہیں مانگتا، چاہے وہ ویرانے میں ہو یا نہ ہو. اور یہ میرے بھائیو ہے ہی روایت فرشتوں کے بارے میں. آپ لوگوں نے اس کو کیسے اپنے بابوں پر ڈکلیئر کر دیا؟ ویڈیو اب لمبی ہو رہی ہے، ہم دوسری ویڈیو کو جانے چلتے ہیں. صحیح حدیث طبرانی میں موجود، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگل میں کہیں جاؤ، رستہ بھول جاؤ، گم ہو جاؤ، کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، تو 3 مرتبہ پکارو یا عباد اللہ اعینونی، اور طبرانی کے الفاظ یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، میری فریاد سنو. تو اگر بندے سنتے نہیں، نبی کیوں سکھا رہے ہیں؟ یہ رجال الغیب، اللہ کے بندے، اللہ کے فرشتے، اللہ کی مخلوق، ان کو پکارو، مدد مانگو. کون سکھا رہا ہے؟ نبی سکھا رہے ہیں، مگر ایمان والوں کو سکھا رہے ہیں، دوسروں کو. جی علی بھائی، سیکنڈ لاسٹ کوسچن علی ارشاد بھائی کی طرف سے ہے جو انڈیا سے تھے. وہ کہہ رہے ہیں مصنف ابن شیبہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو کیا وہ حدیث صحیح ہے؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے نہیں کہا. دیکھیں، کوئی بھی اس طرح کی روایت ہمیں مجبور نہیں کرتی کہ ہم کوئی ایسا عقیدہ رکھیں جو قرآن کے خلاف ہو یا بخاری اور مسلم کے خلاف ہو. قرآن حکیم میں واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، مدد بھی دعا اسی سے مانگنی ہے. یہاں مدد سے مراد ظاہری اسباب والی مدد نہیں بلکہ دعا ہے. ظاہری اسباب تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. توحید سے متعلق 10 دھوکے، میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، میں نے جتنے ہی دھوکے دیتے ہیں بتائے ہیں. سورہ النساء کی آیت نمبر 80 میں آیا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. کنٹراڈکشن ہوتی، لیکن کنٹراڈکشن تو نہیں ہے. اگر پہلے صفحے پہ آیا کہ اللہ سے مانگنا ہے دعا، یعنی ایک ظاہری اسباب ہے. ایک بندہ میرے سامنے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، یہ جائز ہے، قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن ایک بندہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، بغداد میں ہے، وہاں پہ دفن ہے، اور میں اسے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، تو پانی کہاں سے پلائے گا میرے بھائی؟ شرک ہو جائے گا. اس کو سپورٹو وہ آیت ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی ایسی کوالٹی ہو؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ جس ہستی کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری مدد کے لیے آئے گا، گویا تم نے اسے الہ ٹھہرا لیا، لیکن سبجیکٹڈ ٹو وہ آپ کے سامنے یا وہاں پر موجود نہ ہو. کیونکہ وہ جو چیز ہے نا وہ تو ظاہری اسباب میں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. کہتے ہیں جی مولا علی کو نبی علیہ السلام نے خیبر میں مدد کے لیے پکارا، تو مولا علی کو پکارا تھا نا کیونکہ وہ وہاں پہ موجود تھے. مدد کے لیے کیا پکارا؟ پہلے تو خود مدد کیا، شعبہ چشم تھا، اپنا لعاب لگایا، بخاری مسلم میں آتا ہے شفا ہوئی. پہلے مولا علی کی مدد کی اور پھر ان کو بھیجا، یہ ظاہری اسباب. ورنہ اگر غائب میں پکارنا ہوتا تو آپ کہتے یا امیر حمزہ آ جائے میری مدد کو قبر سے نکل کے، ایسے تو نہیں ہوگا. یا جبرائیل میری مدد فرمائے، نہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم تیرے نبی کے دین سے نہیں پھرے، ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی. بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھیوں کو اس طرح شہید کیا، اور انہوں نے مرتے وقت دعا کی ہے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرنا. انہوں نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس میں کہتا ہوں یہ ایک حدیث 3 عقیدے ہیں. علم غیب کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اللہ کے بتانے سے ہوتا ہے. دوسرا حاضر و ناظر، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ حضور علیہ السلام یہاں پہ موجود ہے روحانی طور پر. اور تیسرا مدد کے لیے نہیں پکارا، مسئلہ استمداد اور استعانت بھی کلیئر ہو گیا. اللہ سے کہا کہ میرے نبی کو
ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دیں۔ اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کی روایتیں لینا، یہ طبرانی کے اندر روایت موجود ہے، وہ الفاظ دیکھیں کہ اگر کسی کو سواری گم جائے تو وہ جنگل میں کہے اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، تو ظاہر ہے میرے بھائی جنگل کو تو چھوڑ دیں، یہاں پر بھی آپ قربانی کا جانور لے کے آ رہے تھے اور آپ کے ہاتھ سے وہ رسی چھڑا کے بھاگ گیا، تو ظاہر ہے آپ ظاہری اسباب اختیار کریں گے نا، آپ یہی چیخیں گے نا اللہ کے بندو پکڑو اس جانور کو، پکڑو اس کی مدد، میری مدد کرو اس کو پکڑنے میں۔ اس میں کون سا یہ معاملہ ہو گیا کہ اس میں یا رسول اللہ مدد کہاں پہ آ گیا، یا جبرائیل مدد کہاں سے آ گیا، یا علی مدد کہاں سے آ گیا؟ اگر یہی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام تو یہ بتا کے جاتے ہیں نا کہ جب تم جنگل میں جاؤ تو مجھے مدد کے لیے پکار لو، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ تم مجھے مدد کے لیے پکار لو، ایسا تو نہیں ہوا، یا تم شیخ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے پکار لو، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ذرا دیکھنا چاہیے کہ بات کون سی ہو رہی ہے، اس اعتبار سے معاملے کو لے کے چلنا چاہیے۔ تو یہ بالکل اس طرح کی غلط عقائد و نظریات یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے اس طرح طبرانی کی کہ کچھ رجال الغیب ہوتے ہیں یا فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں جنگلوں میں، تو تم یہ جب کہو گے کہ اللہ کے بندوں میری مدد کرو تو وہ فرشتے اس جانور کو ہانک کر تمہاری طرف کر دیں گے، تو یہ معاملہ بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ تو ہم مانتے ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ صبح تک اس کے اوپر مامور ہو جاتا ہے حفاظت کے لیے، تو یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، لیکن اس میں بھی نہیں ہے کہ آپ نے فرشتے کو پکارنا ہے۔ لیکن اگر کہیں فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جنگلوں میں ایسے ہوتے ہیں، تو وہ جنگلوں تک رہے نا، اب شہروں تک تو نہ رہے، وہاں پہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر ان روایتوں کو صحیح ماننا ہے، دور کی کتابوں کی، طبرانی کی روایت ہے، ہمیں تو کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن بخاری مسلم کے مقابلے پر ان روایتوں کو مان لیں۔ یہ قطعاً توحید کے بالکل منافی رزلٹ اس سے نکالتے ہیں۔ اگر کسی نے نکالنا ہے تو وہ والا رزلٹ نکالا جو میں نکال رہا ہوں، اس سے بڑھ کر تو کوئی رزلٹ نکل نہیں سکتا۔ اگر اس طریقے سے آپ کریں گے تو میرے بھائی پھر تو سورج سے بڑا کون سا مشکل کشا ہے، لیکن ہم اس کو مدد کے لیے نہیں پکارتے، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، بارش کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر صحیح بخاری میں جو حضرت عمر نے عقیدہ دیا ہے، 1010 نمبر حدیث ہے 1010، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہم پہلے تیرے نبی کا وسیلہ لے کر آیا کرتے تھے تیری بارگاہ میں، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ انس بن مالک کہتے ہیں بارش نازل ہو جاتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ کے بندو بارش نازل فرما دو؟ فرشتوں کی تو ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں بارش کے اوپر، حضرت میکائیل علیہ السلام کی، تو یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز تھی۔ آپ جب بھی کسی انجان جگہ پہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی کوئی سواری گھومے گی یا کوئی آپ کی گاڑی پنکچر ہو جائے گی تو آپ آواز تو لگائیں گے نا کہ اللہ کے بندو آؤ میری مدد کرو، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے یہ والا مراد کیوں لے رہے ہیں اگر اس طرح کی چیز کو صحیح بھی مانا جائے؟ ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں قرآن و سنت میں فٹ نہیں بیٹھتی، اگر کوئی بیٹھتے بھی ہیں تو اس تعویل کے ساتھ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ہزاروں آیات اور سینکڑوں حدیث کی مقابلے پر یہ پکڑ کے یہ روایت لے آنا تو ظلم کی انتہا ہے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میرا لیکچر آپ دیکھ لیں، دعا صرف اللہ ہی سے میرا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، اور میری ویڈیو توحید سے متعلق 10 دھوکے، اس میں میں نے کافی ساری چیزیں کلیئر کی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ۔